اللہ نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والے لوگ وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کا قائم کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کو قائم نہیں کرتا، اس کا ایمان کمزور ہے، کیونکہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان جو فرق کرنے کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ نماز سے پتہ چلتا ہے یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان کمزور ہے۔ تو اس لیے فرمایا یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ آج ہماری کمزوری، آج ہم دیکھیں، ہم سب ذرا غور کریں کہ رمضان میں ہماری مساجد کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور رمضان گزرنے کے بعد کیا عالم ہوتا ہے، کتنی صفیں رہ جاتی ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ جب نماز نہیں پڑھیں گے تو کہاں سے اللہ کی مدد و نصرت آئے گی، کہاں سے ہمیں خیریں ملیں گی؟ ہم نماز کو قائم ہی نہیں کرتے۔ نماز پڑھتے ہیں، اول تو نماز ہی نہیں پڑھتے، اگر کچھ آتے بھی ہیں پڑھنے کے لیے تو وہ نماز پڑھتے ہیں، قائم نہیں کرتے۔ حکم ہے کہ نماز کو قائم کریں، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز کو قائم کرنا کہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز بجماعت ادا کرنا، نماز کو آداب کے مطابق اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اپنے اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے آگے اپنی جبینوں کو جھکا رہے ہیں، اس تصور کے ساتھ کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس توجہ کے ساتھ جب نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز کا قائم کرنا کہتے ہیں۔ اور جب نماز پڑھیں اور ہماری توجہ کہیں اور ہو، کاروبار کی طرف، گھر کے مسائل کی طرف، تو پھر نماز کا نور حاصل نہیں ہوتا، نماز کی لذت حاصل نہیں ہوتی۔ صحابہ اکرام اور تابعین، تبع تابعین، ان کو نماز سے اس لیے عشق تھا کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ان کی نماز کا یہ عالم ہوتا تھا کہ انہیں لطف آتا تھا، اور وہ گھنٹوں گھنٹوں نوافل ادا کیا کرتے تھے کہ انہیں نماز کا نور حاصل تھا۔ تو میرے بھائیوں، نماز کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو سرخرو بنا دے، بڑے بزرگ حضرات چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بڑھاپے میں سکون کی دولت اور راحت کی دولت انہیں عطا فرمائے، تو اس نماز کو زندگی کا حصہ بنا لیں، نماز کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑیں۔ یہ ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ نماز ایک مومن کی معراج ہے۔ اس نماز کو ہمیشہ قائم رکھیں، نماز کو ہر حال میں ادا کرنا ہے، زندگی کے کسی بھی موڑ پر نماز کو نہیں چھوڑنا۔ بس یہ عادت بنانے کی بات ہے۔ ہمیں نماز پڑھنا اس لیے مشکل لگتا ہے کہ ہم نے اس کو عادت نہیں بنایا۔ ہم صبح جب اپنی ڈیوٹی پر جانا چاہتے ہیں، کوئی 8 بجے جا رہا ہے، کوئی 9 بجے جا رہا ہے، وقت پر وہ اٹھ بھی رہا ہے، ناشتے سے بھی فارغ، اپنے وقت پر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اپنی ڈیوٹی پر جانا اس نے عادت بنا لیا، اور نماز کا پڑھنا اس نے عادت نہیں بنایا۔ جب عادت نہیں بنتی کوئی چیز کو مشکل لگتی ہے، جب عادت بن جاتی ہے تو وہ آسان ہو جایا کرتا ہے کام۔ صحابہ اکرام کے واقعات سے ایمان کو جلا ملتا ہے، اس لیے ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، اپنے بڑوں سے سیکھا کہ ہر موقع پر، ہر صفت میں صحابہ کے واقعات بیان کرو تو اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ تو صحابہ اکرام کی جو نماز تھی، وہ نماز کو بڑے خشوع خضوع کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے، بڑے اہتمام سے ادا کیا کرتے تھے، بلکہ نماز کو قائم کیا کرتے تھے۔ جب وہ نماز میں ہوا کرتے تھے تو دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہوا کرتے تھے، ان کی پوری توجہ نماز میں ہوا کرتی تھی۔ وہ نماز ہمیں حاصل ہو جائے، اس نماز کی اس طرح کی فکر کرنی ہے تو نماز کا صحیح نور حاصل ہوگا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے جسم میں ایک تیر پیوست ہو گیا، کسی جنگ میں، کسی موقع پر ان کو ایک تیر لگا۔ اب تیر نکالنے کی جب کوشش کی جا رہی ہے تو ان کے جسم میں شدید تکلیف ہوتی ہے، تیر کو نکالتے ہیں تو درد ہوتا ہے، تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اب کیا کریں، کس طرح کیا جائے کہ تیر کو نکالنا بھی ضروری ہے۔
آپس میں مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ جب حضرت شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے. جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کا تعلق اوپر جڑ جاتا ہے, اللہ سے ان کی نسبت قائم ہو جاتی ہے. ان کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہوتے ہیں. مشورہ کیا کہ جب یہ نماز پڑھ رہے ہوں گے اس وقت یہ ان کا تیر نکال دیا جائے, شاید کہ ان کو آسانی ہو جائے اور کوئی مسئلہ نہ ہو. چنانچہ اسی طرح ہوا. حضرت حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے نماز کی نیت باندھی اور مسلمان آگے بڑھے. جب حضرت علی نماز میں تھے اور مکمل نماز کی کیفیت میں پہنچے, اللہ سے تعلق ان کا جڑا, تو ایک مسلمان آگے بڑھتے ہیں اور خاموشی سے انہوں نے حضرت علی کے تیر کو کھینچا اور باہر کر دیا. حضرت علی اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں. جب نماز مکمل ہوئی, حضرت علی نے دونوں طرف سلام پھیرا, دیکھا کہ بہت سے مسلمان جمع ہیں. پوچھا کہ بھئی خیر سے آئے ہو, اتنے سارے مسلمان جمع ہو, خیر تو ہے, کیا میرا تیر نکالنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت امیر المومنین, ہم آپ کی نماز میں آپ کا تیر نکال چکے ہیں. حضرت علی نے فرمایا بخدا مجھے اس کا علم ہی نہیں ہو سکا, بخدا مجھے اس کا پتہ ہی نہیں چل سکا, کب تم نے میرا تیر نکال دیا. اس کو نماز کہا جاتا ہے, اس کو نماز کا قائم کرنا کہا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں, جب اس طرح ہم نماز پڑھیں گے کہ نماز پڑھیں تو ہمارا دھیان اللہ کی طرف چلا جائے اور ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے کہ ہم اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں, اللہ کے قدموں میں ہم سجدہ کر رہے ہیں. جب اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ کی کایا پلٹ جائے گی, آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا اور پھر آپ انتظار کرو گے کہ نماز کا وقت ہو جائے, میں مسجد میں جاؤں. جس طرح صحابہ اکرام مسجد میں آنے کو بیتاب رہا کرتے تھے, اولیاء اکرام بیتاب رہا کرتے تھے, کیونکہ ان کو نماز کا نور حاصل تھا. وہ نماز کو سمجھ چکے تھے, نماز کی کیفیت کو بھانپ چکے تھے. آج میرے بھائیوں, ہماری نماز کمزور ہے, ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں, پڑھتے ہیں تو دھیان کے ساتھ نہیں پڑھتے. تو الذین یقیمون الصلاۃ, قرآن میں فرمایا کہ نماز کو قائم کرنے والے ایمان والے لوگ ہوتے ہیں. ایمان کی چوتھی صفت بتلائی نماز کا قائم کرنا, اور 5ویں نمبر پر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ایمان والے وہ لوگ ہیں, اللہ فرماتے جو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اللہ کے راستے میں اپنا مال لگانا. اللہ فرماتے رزقناہم, یہ ہم نے دیا ہے, ہمارا دیا ہوا مال ہے. تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو خرچ کرتا ہے وہ ایمان والا ہے, اور ایمان کی صفت میں یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے. اور مال خرچ کرنے کی مختلف صورتیں ہیں کہ جب زکوٰۃ کا تقاضا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے, جب قربانی کا تقاضا ہے تو قربانی بجا لائے, جب صدقۃ الفطر کا حکم ہے تو وہ صدقے کو ادا کرے, جب صدقات نافلہ کا موقع آئے تو اس موقع پر وہ آگے بڑھ کر کام کرے, مسجدوں مدرسوں کے اندر وہ اپنا مال لگائے. اس کو انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے, اور اس کی تعریف اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں, پھر آگے اس کے انعامات کا بھی ذکر فرما رہے ہیں. تو یاد رکھیے, ایک ہماری روحانی عبادت ہوتی ہے, ایک جانی عبادت ہوتی ہے, ایک مالی عبادت ہوتی ہے. یہ مالی عبادت ہے, اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, یہ مالی عبادت ہے. ہم کبھی بھی اس سے پیچھے نہ ہٹیں. یہ شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے, زکوٰۃ نکالیں گے, اور اگر دیگر دین کے کاموں پر خرچ کریں گے ہمارا مال کم ہو جائے گا. خدا کی قسم مال کم نہیں ہوتا. اللہ کا وعدہ ہے عام دنوں میں بھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ 10 گنا بڑھا کر عطا فرمائیں گے, اور جو رمضان میں خرچ کرے گا اللہ اسے 70 گنا بڑھا کر ثواب عطا فرمائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں, کبھی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پیچھے نہ ہٹا کریں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی جذبہ اور یہی ان کے اندر ایک ایمانی طاقت تھی کہ جب بھی مسئلہ آیا, اللہ کا حکم آیا, اللہ کے نبی نے حکم دیا, تو تمام صحابہ اکرام بلا جھجک بے دریغ اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹایا کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی شان بیان فرمائی. انہوں نے جو اللہ کے راستے میں اپنا مال لٹایا, اللہ کی طرف سے خاص ان پر اپنے انوارات اللہ نے نازل فرمائے.